مشکات اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا. اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. غور کریں آج ہمارے سامنے ہے ایک ایسا آدمی جس کے اندر چند کوڑیوں کی قدر ہے. ایک ریلوے کا ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جاگتا ہے. اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر صرف ایک رات میں جاگ لے تو کیا مشکل بات ہے. ذرا غور کریں. پھر رات پر جاگنا تو کیا دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنا بھی مشکل ہے. اگر کوئی دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودے تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں مگر ہمارے یہاں اس کی قدر کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزار دی وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے ابا جان وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات میں کچھ لمحات بیٹھ کر گزار دیں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر بیدار ہو کر گزار دی اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی اور اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے اور جس پر جبرائیل امین اپنے پر پھیر دے وہ جنت میں داخل ہوا. میرے محترم بزرگ اور دوست ذرا ہم غور کریں ہمارا کیا حال ہے. گویا کہ ہم سنتے ضرور ہیں پڑھتے ضرور ہیں عمل کو. میرے محترم بزرگ اور دوستو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ابن ماجہ اور ترمذی شریف وغیرہ میں موجود ہے کہ آپ نے سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو بتلائیے میں اس میں کیا کروں کیا کہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے عائشہ یہ کہا کرو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اس لیے مجھ کو بھی معاف فرما. مگر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے بندہ خواہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جب تک اپنے صغائر اور کبائر گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا اور دربار الہی میں عاجزی نہیں کرتا انکساری نہیں کرتا خدا کے حضور گڑ گڑاتا نہیں اس وقت تک وہ بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا. خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اور امت کو بھی ہر حال میں توبہ اور استغفار کی تاکید کی. یہ رات توبہ اور استغفار ہی کی تو رات ہے. یہ شب قدر کی رات توبہ اور استغفار کی رات. یہ رات محض ذکر اور عبادت کی رات ہوتی ہے. توبہ اور استغفار کا بہترین موقع ہے. ایسے عظیم اور قیمتی موقع کو غنیمت جان کر ہماری مسجدوں کی طرح ہمارے ظلمت قدا بنے ہوئے گھروں کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان میں کثرت سے عبادت کی روشن فضا قائم کی جائے. کوئی قرآن حکیم کی تلاوت سے محفوظ ہو رہا ہو کوئی نماز کی حلاوت سے بہراور ہو کوئی سجدہ میں گڑ گڑا رہا ہو تو کوئی دعاؤں میں کے اندر اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہو. گویا کہ اس رات میں باری تعالیٰ سے دینی تجارت کی منڈی کے بڑے بڑے سودے ہو رہے ہوں.
پچھلے حساب چکائے جا رہے ہوں، مزید قرض حسنہ کی منظوریاں لی جا رہی ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ آج کی رات اپنے تمام خزانوں کے منہ کھول کر تمام بہی کھاتوں کے ساتھ ہمارے شہروں اور ہماری گلیوں کی عبادت گاہوں میں جلوہ کرتے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب مالک حقیقی کو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، اور بد نصیب کھیل میں، تماشوں میں، واہیات پنوں میں، نکمے پنوں میں اور پتہ نہیں کس کس گناہوں میں اپنا قیمتی اثاثہ لٹانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ مسجدوں سے زیادہ گھروں میں عبادت کا انتظام ہونا چاہیے، تمام مسلمان مردیں عورتیں دھیان دیں میری بات، خصوصاً تمام مسلمان مردوں کو، تعلیم یافتہ طبقہ کو اپنے گھروں میں رہ کر بیوی بچوں کو شفقت اور محبت کے ساتھ ذکر و تلاوت نماز میں مشغول رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خود بڑی عبادت ہے۔ یہ رات برکتوں کو سمیٹ لینے کی رات ہے، کیوں نہ پورا کنبہ مل کر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لے۔ ذرا غور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی راتوں میں تلاش کیا کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رات ادھر سے سورج غروب ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے، بس ذرا 2 گھنٹے پہلے آپ اٹھ جائیں، پھر وضو کر کے خدا کے حضور کھڑے ہو جائیے، اسے پکاریے، اس سے دعا مانگیے، اس کو اپنے ٹکڑے سنائیے، اس کے سامنے اپنی حاجات کی فہرست رکھیے۔ ہائے ہائے میرے محترم بزرگ اور دوست، ذرا غور تو کریں، طلوع فجر سے پہلے پہلے تمہاری قسمت کا ستارہ طلوع ہو جائے گا، طلوع فجر سے پہلے تمہارے مقدر کا ستارہ طلوع ہو جائے گا، طلوع فجر سے پہلے تمہاری نیکیوں کا باب روشن ہو جائے گا، طلوع فجر سے پہلے تمہیں اپنی مغفرت کا ستارہ طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ جس طرح رات اپنی سیاہی کے ساتھ لے کر جائے گی، اسی طرح یہ رات تمہارے گناہوں کی سیاہی ساتھ لے کر جائے گی۔ زبان نبوت سے فضائل شب قدر سنو، اپنے دلوں کو تازہ کرو، اپنے دلوں کو رونق دو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے سجدوں کی پیشانیوں کی روشنی کو تازہ کرو۔ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان المبارک بڑا مقدس مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث میں تھوڑی دیر تلاوت کی تھی، جس میں فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ ایک جگہ روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتی تھی۔ خود میرے محبوب نے اس عشرے کی قدر، تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورا سال ہی عبادت گزارتے، عبادت میں مشغول رہتے تھے، مگر رمضان کے آخری عشرہ میں اس میں مشقت اور جد و جہد میں اضافہ کر دیتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ویسی بھی انوار و برکات کا خزینہ ہوتا ہے، مگر لیلۃ القدر کی وجہ سے اس کی فضیلتوں کو اور بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا رنگ اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرا واحیا وایقظ لیلا، جب رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ شروع ہوتا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت گزاری کرتے، ذکر و دعا میں مشغول رہتے، اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکت اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ ذرا غور تو کریں، ذرا غور کریں، کاش کہ ہم کو پتہ چل جاتا، پہلے سے ہمیں معلوم ہو جاتا شب قدر کیا چیز ہے۔
میرے محترم بزرگ اور دوستو، کیا یہ آپ کو خبر ہے کہ ہم میں سے کس کس کی آخری شب قدر؟ کتنے لوگ گزشتہ سال زندہ تھے، آج وہ لاکھوں من زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے سوئے۔ دنیا والوں کی نظر میں تو سب سے بڑا بیوقوف اور نادان وہی ہوتا ہے جو کمائی کا سیزن یوں ہی گوا دے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور دھرے بیٹھا رہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں سب سے بڑا بد نصیب اور محروم اور بد قسمت وہ ہیں جو نیکیوں کا بہترین موقع ضائع کر دے اور کچھ نہ کر سکے۔ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار جب رمضان کا مہینہ آیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یہ مہینہ آ چکا جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ گویا ساری بلائی سے محروم رہا، اور اس کی بلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی محرومی ہو۔ ایمان کی کمی اور نیکیوں کی قیمت سے بے خبری اور بے توجہی کی بات ہے، ورنہ کیا دنیا میں رات بھر جاگنے والوں کی کمی ہے؟ کیا رات بھر لوگ کھڑے نہیں رہتے؟ کیا 18 گھنٹے مسلسل کے لگ کر اپنے کاموں کے اندر نہیں رہتے؟ اپنی کمپنیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزوں کی طرح کھانا پینا بھلا کر لوگوں کے کام میں جٹے نہیں رہتے؟ مگر رونا تو یہ ہے، خدا کے لیے کون جاگے؟ موت سے پہلے کی تیاری تو سب کر رہے ہیں، مگر موت کے بعد کی تیاری کون کر؟ بس جسے مرنا ہوگا وہ اس کی تیاری بھی کرے گا، اور جو نہیں کرتا اس کی محرومی میں شک ہی کیا ہے؟ اگر 60-70 برس کی زندگی کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، تو لاکھوں کروڑوں برس نہیں بلکہ بے حد بے شمار برسوں کی زندگی کے لیے کیا کچھ نہ کر ڈالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش میں پہلے شروع رمضان مبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر 10 دن کا کیا اور کیا، جب 20 دن میں شب قدر نہ ملی تو پھر آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر یہ ہمیشہ انہی 10 دنوں کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، 5 چیزیں ہم سے پوشیدہ رکھی گئی، تو انہی 5 چیزوں میں سے ایک شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کے بارے میں قطعی خبر اس لیے نہیں دی گئی کہ کوئی شخص اس رات پر بھروسہ نہ کر لے اور ایسا نہ کہے میں نے اس رات میں جو عمل کر لیا وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا، مجھے درجہ عطا ہوا، میں جنت میں جاؤں گا، ایسا خیال اسے سست نہ بنا دے، وہ اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے دنیاوی امیدیں اس پر غلبہ پا لیں گی اور اسے ہلاک کر دیں گی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی عمر کے بارے میں بھی بے خبر رکھا۔ اگر ہر شخص کو اپنی عمر کا پتہ ہو جاتا تو کہتا ابھی تو مرنے میں بہت دن پڑے ہیں، اس وقت دنیاوی لطف اٹھا لوں، دنیاوی فائدہ اٹھا لوں، موت کا وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، خدا کی عبادت کر لیں گے، نیکوکار بن کر مریں گے۔ دوسری چیز، عمر سے اس لیے بے خبر رکھا گیا کہ آدمی ہر وقت ڈرتا رہے، نیک کام کرے، ہمیشہ توبہ کرے۔ جو شخص ایسا کرے اسے دنیا کی لذتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں خدا کے عذاب سے چھوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پوشیدہ رکھا گیا، لوگوں کی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی ظاہر کرنے کو، گناہوں پر اپنے غضب اور غصہ ظاہر کرنے کو، وسطی نماز کو دوسری نمازوں سے، درمیانی نماز کو دوسری سے، اپنے دوستوں کو عام لوگوں کی نظروں سے، رمضان کے مہینے میں شب قدر کو۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ذرا غور کریں، اب ہم کو پتہ ہے ہم زندے رہیں گے آئندہ شب، جبکہ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما
تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کب آئے گی اسی کو معلوم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. ہے بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے. کسی دوسرے کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح کسی جی کو معلوم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی جی کو خبر نہیں کس زمین میں مرے گا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. تحقیق کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ خبردار ہے. تو ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی. اس لیے پتہ نہیں ہم میں سے کس کس کی آخری گھڑی چل رہی ہے، آخری اشرا ہے، آئندے کا علم نہیں. اس لیے آج ہی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، گزشتہ گناہوں پر معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کریں. استقامت کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دعا کریں اللہ پاک شب قدر کی عظمت، شب قدر کی اہمیت ہم سب کو نصیب فرمائیں. اللہ کے حضور جتنا ہو سکے آج مانگ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں، اپنے دین متین پر زندگی گزارنے کے لیے اور کلمے پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیں. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے بتائیے اگر مجھے معلوم ہو جائے کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا عرض کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا آپ کو بتائی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، وہ آپ بھی سنیں. فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس لیے اس کے ترجمہ کو دھیان سے سنیں. آپ بھی اللہ کے حضور مانگیں اے اللہ تو بہت معاف کر فرمانے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور مجھے معاف کر دینا، تو میری خطائیں معاف فرما. اس لیے آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ رمضان کا اس آخری عشرے کی قدر کریں اور اللہ کے حضور مانگیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے نیکوکار بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اور ماہ رمضان کی جو گھڑیاں رہ گئی ہیں ان کی قدر کرنے کے لیے قبول فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.